اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان۔ آج ہم ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا اور مان لینا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین اور شریعت لے کر اس دنیا میں آئے بالکل سچا ہے۔ تو یقین کرنا اور مان لینا یہ ایمان ہے۔ جیسے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، وہی پروردگار ہے اور معبود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ سچا ہے، مگر وہ شخص دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر عقیدہ نہیں رکھتا، اس کا دل ان سب باتوں سے خالی ہے، تو اس شخص میں ایمان کا وجود نہیں مانا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب، خاص طور سے یہود اور نصارہ، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ مانتے تھے، اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بالکل سچا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ حسد رکھنے کی وجہ سے ان سب باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آخرت ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہماری آخرت میں کیا مقام ہمیں ملنے والا ہے، یہ سارا ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، وہی کافی ہے، لیکن کلمہ تو منافقین نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی اسلام لائے تھے، مگر ان میں ایمان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بدوں سے کہ تم اسلام تو لائے ہو مگر ایمان نہیں لائے۔ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایمان ہی دیکھنا ہے، کس درجے پر ہے ہمارا ایمان۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں پر ہمارے دل میں پکا یقین ہوتا ہے، ان کی سچائی کا، ان کے وجود کا، تو اس سے ہماری پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ان حقیقت کو ماننے والا نہ ماننے والا برابر ہو۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو انسان کے عمل کو بدل دے۔ اگر دل میں ایمان پختہ ہو تو تمام شخصیت کے اندر ایک ایمانی قوت چھلکتی نظر آتی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو رمضان میں کیا ہوتا ہے، رمضان میں گھنٹوں تراویح پڑھتے رہتے ہیں، تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بہت کرتے ہیں اور نیکی کے کام بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں تو اس وقت بھی ہم بہت نیک بن جاتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب بھول جاتے ہیں اور اپنی وہی پرانی والی حالت پر آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر شیطان آ گیا تھا، تو شیطان تو پہلے بھی تھا، تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت شیطان اثر کرتا ہے کسی وقت نہیں؟ اصل میں ہماری اپنی حالت میں تبدیلی آتی ہے کہ کبھی شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے حملے کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ حملہ کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، جیسے بیماریاں تو ہیں، جراثیم بھی ہیں، کبھی جراثیم ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہماری اپنی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو جراثیم کچھ نہیں کر پاتے، اور جب ویک ہوتی ہے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اپنی ایمانی حالت ہے، جب ہماری ایمانی حالت اسٹرانگ ہوتی ہے، ہم اندر سے مضبوط ہوتے ہیں تو شیطان کے حملوں سے بچ جاتے ہیں، اور جب ہماری ایمانی حالت ہی ویک ہو جاتی ہے
تو شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ مگر ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں کیسے اپلائی کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا ایمان کیا ہے؟ تو سمپل الفاظ میں ایمان یہ ہے، میرے رب سے میرا تعلق، میرے رب سے میرا تعلق کیسا ہے، کیسا ریلیشن شپ ہے، یہ ایمان ہے۔ یہی ایمان ہے جو گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اب ایمان کے بیسس پر آخرت میں میرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، تو کتنا ضروری ہے ایمان۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کی حرارت کا تو پتہ رہتا ہے، آج کل تھرمل میٹر کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے ایمان کی حرارت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس میں حرارت بھی ہے یا سرد پڑ گیا ہے؟ تو ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کا جائزہ لیں۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں اور ہمیں ان پوائنٹس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ اب جیسے نماز چھوڑ دینا، گناہ میں انجوائے کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور نیٹ پر اگر کچھ غلط چیز آ رہی ہے وہ دیکھنا، مطلب مجھے گناہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آتی جو اس گناہ کو کرنے سے روک دے۔ مجھے احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اسی طرح جیسے اور مثالیں ہیں، جیسے حرام کمائی ہو گئی، حرام کھانا ہو گیا۔ نمبر 2 ہے اپنے دل کو چیک کرنا، دل سخت ہے یا نرم۔ جیسے جب ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس وقت؟ کیا دل میں نرم پڑتا ہے؟ اپنے ارد گرد ظلم و زیادتی کی داستان سنتے ہیں تو کیا دل نرم پڑتا ہے؟ رات میں جب آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے عذابوں کے بعد اس کی محبت سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہیں نا؟ یا اس کی مغفرت کی بات سن کر، تو یہ موقع ہوتے ہیں دل کو چیک کرنے کے۔ اگر ہم یہ سوچیں میرا گھر، میری فیملی، میری چیزیں، میرے کپڑے وغیرہ، ان سب چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، یہ کہ اس نے مجھے یہ کہا اور میں بہت ہرٹ ہو گئی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مطلب کہ فالتو باتوں میں اپنا دماغ الجھائے رکھیں۔ اگر یہی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور انہیں پر رونا آتا ہے تو دل سخت ہے، اور اگر تنہائی میں بھی اللہ یاد نہیں آتا تو دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں اپنے دل کا جائزہ لیں، دل کیسا ہے؟ اور دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے جس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ قرآن پڑھتی ہوں تو پڑھتی جاتی ہوں، کوئی غور ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں۔ تو تنہائی میں دل کا عالم کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا۔ نمبر 3 ہے اپنی عبادت کا جائزہ لینا، کہ اپنی عبادت میں کتنا ٹائم دیتی ہوں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، میں پورے دن مصلی پر بیٹھے رہوں، تو آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے دن مصلی پر بیٹھ رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، سب کام چھوڑ دو۔ بلکہ عبادت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی کام کاج کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ تو نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ تو راضی ہو جا۔ ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے میرا رب راضی ہو گیا ناراض۔ اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نماز میں، قرآن میں کتنا فوکس ہے، اور ہماری عبادت کی کوالٹی کیا ہے۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، شوز خریدتے ہیں، اور سوچتے ہیں یہ اس کوالٹی کا ہونا چاہیے، اس کوالٹی کا۔ تو کیا ہم نے اپنی عبادت پر غور کیا کہ ہماری عبادت کس کوالٹی کی ہونی چاہیے؟ تو ایمان ظاہر اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ باطنی اعمال کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا اور سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ایمان کو پختہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔